من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ رب کریم کا کروڑہ احسان، اس کا کرم، اس کا فضل، اس کی عطا ہے کہ ماہ شعبان المعظم کا آج آخری جمعہ المبارک دیکھنا نصیب فرمایا۔ ماہ شعبان المعظم ہم سے جدا ہو رہا ہے اور ماہ رمضان و ماہ سیام کی آمد ہے۔ ہر مسلمان، ہر اہل ایمان مسرت ہے، خوش ہے اور آمد رمضان کا استقبال کرنے کے لیے کوشاں ہے، تیار ہے۔ تو اللہ رب کریم پوری امت مسلمہ کو ماہ رمضان و ماہ سیام کی برکات عطا فرمائے، اور قرآن مجید فرقان حمید نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، فرمایا اے ایمان والو ہم نے تم پر ماہ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں یہ فرض کر دیے ہیں۔ فرمایا ماہ رمضان المبارک کا جو روزہ ہے یہ ہم نے تم پر فرض فرما دیا، اور مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ جنت کے جو 8 دروازے ہوں گے ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ایسا ہے جس سے صرف روزہ دار ہی داخل ہوگا۔ اب ماہ رمضان و ماہ سیام اپنی برکتیں لے کر، رحمتیں لے کر آ رہا ہے، اور انشاءاللہ عز و جل پوری امت مسلمہ کو بڑی بے قراری سے انتظار بھی ہے کہ ماہ رمضان شریف آ جائے، دل میں خوشیاں ہیں۔ تو آپ اس کا اندازہ یا اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارا کوئی عزیز، بہت قریبی کوئی رشتہ دار، ہمارا بھائی، ہماری بہن، یا کسی کا والد یا والدہ آؤٹ آف کنٹری یعنی کہ دوسرے ملک میں گئے ہوں، اور وہ 1 یا 2 سال بعد واپس لوٹ رہے ہوں، اور ہم ان کے انتظار میں ایئرپورٹ پر فلائٹ کا انتظار کر رہے ہوں کہ ان کی فلائٹ کتنے بجے ہے۔ حالانکہ ہر چیز طے شدہ ہوتی ہے،
ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے کہ فلاں فلائٹ جو ہے وہ اتنے بجے اترے گی، اتنے بجے یہ فلائٹ یہاں پہنچے گی، مگر پھر بھی انسان جو ہے اس کی طبیعت کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ وہ بار بار گھڑی کو دیکھے گا، ہر تھوڑی دیر بعد گھڑی کو دیکھے گا۔ کیوں؟ حالانکہ اس کو تو پتہ ہے کہ فلائٹ 5 بجے ہی اترے گی، لیکن وہ بار بار گھڑی کو کیوں دیکھ رہا ہے کہ جس طرح جتنی قربت سے یا جتنی تیزی سے وقت گزر رہا ہے، آنے والے کی چاہت جو ہے اس کے دل میں اور بے قراری پیدا کر رہی ہے، اور چاہت پیدا کر رہی ہے، اور اس کے انتظار کا جو ہے وہ ایک اس کو عجیب ہی منظر ہو رہا ہے۔ تو یہی آپ دیکھ لیجئے کہ جیسے رجب کا مہینہ آتا ہے تو شعبان کا مہینہ آتا ہے، اس کے بعد ماہ رمضان جب آتا ہے تو مومنوں کے لیے کیسی خوشخبریاں ہوتی ہیں، کیسی خوشیاں ہوتی ہیں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ کی عطائیں مسلمانوں پر چھما چھم برس رہی ہوتی ہیں، اور ہر مسلمان بے قراری سے رمضان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن جہاں خوشی کا سماں ہوتا ہے وہاں کچھ بیچارے لوگ پریشان بھی ہو رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے جی پریشان کیوں ہو رہے ہوتے ہیں؟ ایک مسلمان ماہ رمضان کے آنے کی خوشی کر رہا ہے یا دکھ کر رہا ہے، تو بات آپ کو میں بتا دیتا ہوں، فیصلہ آپ خود ہی کر لیجئے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ماہ رمضان آنے سے پہلے ہی بیچارے چہرے پہ اداسی چھا جاتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، اور آپس میں گفتگو کیا ہو رہی ہوتی ہے کہ یار گرمی بہت ہو گئی ہے، دیکھو رمضان میں ہمارا کیا بنے گا، دن کتنا بڑا ہو گیا ہے، مغرب بھی 7 بجے ہو رہی ہے، دن کیسے گزرے گا، میری تو ڈیوٹی بڑی لمبی ہے، میرا تو کام بڑا وزنی ہے، میرا تو کام بہت ہارڈ ہے، میری تو ڈیوٹی بڑی مشکل پریشانی والی ہے، میں روزہ کیسے رکھوں گا۔ اور جس کی ذرا سی بھی طبیعت خراب ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی بیچارہ ہاتھ میں سرٹیفکیٹ لے کے گھوم رہا ہوتا ہے کہ میرے پاس تو یہ سرٹیفکیٹ ہے، مجھے ڈاکٹر نے منع کیا کہ تم روزہ نہیں رکھو۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ اے ایمان والو میں نے تم پر رمضان کے روزے فرض کر دیے ہیں۔ سال بعد یہ ماہ رمضان و ماہ سیام تمہارے پاس مہمان بن کر آتا ہے، تمہارے لیے خوشخبریاں لاتا ہے، تمہارے لیے رحمتیں لاتا ہے، برکتیں لاتا ہے، تمہارے لیے رزق میں اضافے لاتا ہے، اور تم آپس میں گفتگو کر رہے ہو کہ ماہ رمضان آ رہا ہے، میں تو بیمار ہوں، میں روزہ کیسے رکھوں گا، گرمی بہت ہو رہی ہے، میری تو ڈیوٹی بڑی پریشانی والی ہے، میں گرمی میں اتنا لمبا، مغرب بھی 7 بجے ہے۔ تو ایسے مسلمانوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ اگر وہ کربلا کے منظر کو دیکھ لیں، اگر وہ کربلا کے منظر کو دیکھ لیں، علی اکبر کی شہادت کو دیکھ لیں، علی اصغر کی شہادت کو دیکھ لیں، امام قاسم کی شہادت کو دیکھ لیں، عباس علمدار کی شہادت کو دیکھ لیں، حسین ابن علی کے کٹے ہوئے سر کی شہادت کو دیکھ لیں، تو وہ کبھی غلطی سے بھی ایسی بات نہیں کریں گے۔ حالانکہ ان کے لیے پانی کیا مسئلہ تھا، ان کے لیے پانی کیا مسئلہ تھا، جو جنت کے شہزادے ہیں، جنت کے وارث ہیں، جن کے جوڑے جنت سے آئے، جن کے تحفے جنت سے آئے، جن کی سرداریاں جنت کی ہیں، ان کے لیے پانی کیا پرابلم تھی؟ اشارہ کرتے تو دریائے فرات جو تھی، نہر فرات، وہ خود چل کر آپ کے پاس آ جاتی، آسمان سے پانی برس پڑتا، جہاں ٹھوکر مارتے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے۔ لیکن یہی تو امتحان ہے ناصر، یہی تو امتحان ہے ناصر۔ تو دیکھو شان اہل بیت والوں کی کہ حسین سر تن سے جدا ہے، نیزے پہ ہے، مگر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اور آج اللہ نے ہمیں ہر طرح کی سہولت عطا کی ہے، لیکن ہم ماہ رمضان آنے سے پہلے رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں
کہ گرمی بہت ہے، پریشانی بہت ہے، یہ بہت ہے، وہ بہت ہے، حالانکہ ماہ رمضان تو برکتیں لے کر آ رہا ہے، رحمتیں لے کر آ رہا ہے، رزق کے خزانے لے کر آ رہا ہے۔ اس ماہ میں جو مسلمان ہیں وہ آپس میں خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ کیسے خوشی کا اظہار کرتے ہیں؟ ان کی خوشی کا بھی اظہار ہے۔ کیسے ہے؟ وہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں، یار دیکھو پورا سال فجر کی نماز میں بڑی کوشش کرتا ہوں لیکن آنکھ نہیں کھل پاتی، لیکن رمضان کی برکت دیکھو، رمضان کے فائدے دیکھو، رمضان کی آمد کی خوشیاں دیکھو۔ فجر تو فجر، اللہ مجھے تہجد میں بھی اٹھنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے۔ اور تہجد میں کون اٹھتا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں وہ تہجد میں اٹھا کرتے ہیں۔ تو بتاؤ، اللہ نے رمضان کی برکت سے ہمیں اس صف میں کھڑا کر دیا جہاں ساری زندگی ہم کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ تو ساری عطائیں، ساری برکتیں، ساری رحمتیں رب کی ہیں، لیکن ملی محمد مصطفیٰ کے صدقے ہیں۔ کیونکہ نبی پاک علیہ السلام ہی وہ وسیلہ ہیں جو روز محشر بھی اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کا سبب بنیں گے، اور حضور تک پہنچنے کا سبب صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام تک پہنچنے کا سبب اولیاء اللہ ہیں۔ تو جو بندہ فجر میں بھی نہیں پورا سال اٹھ سکتا تھا، رمضان کی برکت سے تہجد میں اٹھ رہا ہے۔ تو کیا کہا شاعر نے؟ ادی راتی رحمت رب دی بلند کرے آوازاں، ادی راتی رحمت رب دی بلند کرے آوازاں، بخشش کراون والو آؤ کھلا رحمت دا دروازہ۔ آج اگر کسی کو کہیں انٹرویو کے لیے بلایا جائے، کسی کو نوکری کے لیے بلایا جائے، اگر اس کا ٹائم 9 بجے کا ہے، وہ 8 بجے اپنی فائل لے کر وہاں کھڑا ہوگا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ یہ ایک انسان کی طبیعت کے اندر شامل ہے کہ میں اگر لیٹ ہو گیا، میرا انٹرویو رہ گیا تو میری نوکری نہیں ملے گی۔ آج اگر کسی کی فلائٹ صبح 6 بجے کی ہے، وہ رات کو 4 بجے جا کے بیٹھ جائے گا، 3 بجے بیٹھ جائے گا کہ وہاں پہنچنا ہے، چیکنگ ہوگی، ٹائم لگے گا، پھر جا کے کہیں میں فلیٹ کے لیے انتظار کروں گا۔ تو یہ دنیا کا دستور ہے کہ جہاں تمہیں بلایا جائے 4 بجے تم پہنچو 2 بجے، جہاں تمہیں بلایا جائے 5 بجے تم پہنچو 4 بجے، یعنی کہ جلدی پہنچنے کی کوشش کرو۔ لیکن وہ ایک ہی بارگاہ ہے جہاں تم جتنی دیر سے جاؤ گے اتنا زیادہ اجر پاؤ گے۔ دنیا میں اگر تم کسی کے بعد لیٹ گئے ہو تو دھتکار دیے جاؤ گے، آؤٹ کر دیے جاؤ گے، آؤٹ آف دا گیٹ کر دیے جاؤ گے، باہر نکال دیے جاؤ گے۔ لیکن وہ رب کی ہی بارگاہ ہے کہ جتنی دیر سے آؤ گے اتنا ہی پورا پالو گے۔ جتنی رات کو لیٹ اٹھو گے، 3 بجے اٹھو، 4 بجے اٹھ کر جیسے سجدے میں گر کر ایک آنسو گراؤ گے، اللہ کی کروڑہ رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو بتائیے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا، یہ مسلمانوں کی بخشش کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ماہ رمضان کے اندر مسلمانوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ جو کسی کو 1 روپیہ بھی دینے کا روادار نہیں ہوتا، وہ ماہ رمضان میں لوگوں کو پورے گھر کا راشن دے رہے ہوتے ہیں۔ جو کسی کی اتنی سی بات بھی سن کر قتل و غارت میں اتر آتے ہیں، وہ لوگوں کو رمضان میں اگر کوئی درد ہو بھی جائے، کسی کے ساتھ اونچ نیچ آ بھی جائے، تو وہ یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں، چھوڑو یار میرا روزہ ہے۔ تو پھر اتنی برکتیں، اتنی عطائیں، اتنی کرم نوازیاں اس رب تعالیٰ کی جس نے ہمیں پیدا کیا، یہ زندگی بھی اسی کی، جان بھی اسی کی، سانس بھی اسی کی، رزق بھی اسی کا، تو پھر ہم نہ شکری کے الفاظ ادا کریں؟ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حالانکہ ماہ رمضان جب آتا ہے تو جو غریب
طبقہ ہے جن کو پورا سال وہ نعمتیں نہیں ملتی، جن کو کھانے کے لیے وہ ترس جاتے ہیں، ان کی اولادیں ترس جاتی ہیں، لیکن ماہ رمضان کی برکت سے وہ نعمتیں بھی اللہ ان کو عطا کر دیتا ہے۔ اور جو امیر قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہر وقت ہر چیز میسر ہوتی ہے، لیکن جب وہ بھی انتظار کر کے کہ افطار کا ٹائم ہوگا، ہر چیز سامنے ہے، کھانا بھی سامنے ہے، پینا بھی سامنے ہے، ہر چیز موجود ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، لیکن عالم الخبیر ہے، عالم الکبیر ہے، سب دیکھ رہا ہے، سب سن رہا ہے، سب جان رہا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے نا، تو پھر بھی کسی چیز کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہا۔ جس کو پورا سال ساری نعمتیں میسر ہیں، لیکن جب وہ بھی افطار کے بعد روزہ کھولتا ہے تو اس کو بھی ان نعمتوں کی قدر ہو جاتی ہے، اس کو بھی ان نعمتوں کی قدر ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے اکثر لوگ جو بیچارے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،